چائنا اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات کو لے کر کوئی پرامن حل نظر نہیں آتا۔ در حقیقت دونوں ممالک اپنی فوجوں کو بوسٹر دے رہے ہیں جو ایزیلی ایک ہنگامی جنگ بن سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں نیوکلیر سپر پاور آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو دونوں ملک کی فوجیں اپنی طاقت کا فیصلہ کریں گی کہ کون سے کنٹری کے پاس اسٹرانگر آرمی ہے، انڈیا کے پاس یا چائنا کے پاس۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور آپ ہماری ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پاورفل کون ہے۔ ہم دونوں کنٹری کا ساتھ ساتھ موازنہ کریں گے۔ تو پہلے انڈیا سے شروع کرتے ہیں۔ انڈیا کی فوجی طاقت کا تعین کئی میٹرکس کی بنیاد پہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی زمینی فورس سب سے اہم اثاثوں میں سے ایک ہے۔ 1971 میں بڑھتی ہوئی پاپولیشن کا سامنا کرتے ہوئے انڈیا نے ایکٹیو ڈیوٹی سولجر میں اضافہ کیا ہے، اور آج تک تقریباً انڈیا کے پاس 1.4 ملین ایکٹیو پرسنل اور 3 لاکھ ریزرو فائٹر سولجر موجود ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ملک فوجی خدمت کے لیے دستیاب تقریباً 320 ملین افراد کی اضافی فوجوں کی بھرتی کر سکتا ہے۔ انڈیا کی سراسر طاقت کے لحاظ سے دوسرے ملکوں پہ برتری حاصل ہے، اور اس کے پاس ہائی کوالٹی ٹرینر پروگرام بھی ہے جو کنٹری ماؤنٹین وارفیئر کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ ہائی الٹیٹیوڈ وارفیئر اسکول HAWS یہ ایک پریمیئر ٹرینر سینٹر ہے، یہاں پہ فوجیوں کے جنگ کے سخت ماحول کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ انڈین فوج کو اونچائی پہ اپنے وطن کی حفاظت کرنے کی صلاحیت کا پوری تاریخ میں کئی بار مظاہرہ کیا گیا ہے، کیونکہ انڈیا کے کچھ بارڈرز ایسے ہیں جو اونچے پہاڑوں پہ ہیں، اور ان میں سب سے مشہور اگزامپل سائچن گلیشیئر کی لڑائی کی ہے جو سی لیول سے 15,000 فیٹ کی بلندی پہ واقع ہے، جو پلینٹ کا سب سے اونچا میدان جنگ ہے جہاں پہ لوگ گولیوں سے زیادہ سردی سے مرتے ہیں۔ یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1000 کلومیٹر پہ لڑی گئی تھی، جو 20 سال تک جاری رہی، جس میں انڈیا کو فتح ملی، جس نے انڈیا کی سولجرز کی طاقت اور تیاری کو پروف کیا۔ اگرچہ جنگ میں ناقابل جنگجوؤں کا ہونا ضروری ہے، چائنا کے خلاف ممکنہ جنگ صرف گلیشیئر اور دیگر ممالک سے پہنچنے والے علاقوں میں نہیں بلکہ پورے چینی بھارت بارڈر پہ ہوگی۔ اگر بھارت نے چین کے خلاف موقع کھڑا کرنا ہے تو اسے تجربہ کار فوجوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، اسے میچ کرنے کے لیے آرٹلری فورس کی بھی ضرورت ہے۔ بھارت کے پاس اس کے 70 بلین فوجی بجٹ کی بدولت یہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک ٹینکس، میزائل سسٹم، پائیدار جنگی گاڑیوں اور دیگر ساز و سامان خریدتا اور تیار کرتا ہے، جو ایک مضبوط فوجی طاقت کے طور پر اس کی جنگ کو مستحکم کرتا ہے۔ آئیے انڈیا کے ملٹری اکوپمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ملک کے پاس 4600 ٹینکس، 8600 آرمڈ فائٹر وہیکل اور 2799 آرٹلری یونٹس ہیں۔ لیکن کیا یہ وارز مشین کی ٹیکنالوجیز ماڈرن ہے یا پرانی ہے؟ جیسے کہ انڈیا کا سامان کافی نفیس ہے۔ فار ایگزامپل T-90 ٹینک جو رشیا نے تیار اور امپورٹ کیا ہے، جو انڈیا کے پاس سب سے طاقتور مشینریز میں سے ایک ہے۔ یہ ٹینک 225 mm سموتھ بور میں گن زبردست فائر پاور پرووائڈ کرتا ہے۔ فائر ہائی ایکسپلوسیو فلیگ ایمونیشن، ریفلیکس اینٹی ٹینک میزائل اور آرم پیسنگ کنگ اسٹیبلائز کو فائر کر سکتا ہے۔ انڈیا کے پاس ریلیبل سسٹم کا انفینٹری فائٹنگ وہیکل کا ایک قابل اعتماد نظام ہے۔ 8600 وہیکل میں سے BMP-2 نمایاں ہے، جو اپنے پیشرو سے ملتے جلتے ڈیزائن کے ساتھ BM-2 ایک قابل استعمال اور چست گاڑی ہے، جس میں ایک مضبوط انجن ہے جو زیادہ تر مشنوں کے لیے بہترین ہے۔
बट कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है? मुल्क की एविएशन फोर्स में कई मजबूत पॉइंट हैं, जिनमें 170 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इंडिया के ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि फैंटजेट, राफेल वर्सेलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी के हामिल है। इसका मतलब यह है कि यह जेट मुख्तलिफ किस्म के मिशन चला सकता है और एलाइट एयरक्राफ्ट के साथ तावन कर सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी के लिए दूसरे पायलटों के साथ मिशन को मजबूत करने के लिए एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ भी आते हैं। इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में एक बड़ी बात यह है कि वो मुख्तलिफ रोल अदा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाइल के तौर पर एक पायलट अपने तैयारी के मकसद को फौरी तौर पर स्ट्राइक फोर्स से हिफाजती मिशन में तब्दील कर सकता है। अगर चाइना के खिलाफ मुमकिन जंग में कुछ लड़ाइयाँ गुंजान अलग तरह के इलाकों में होती हैं, जहां लड़ाका तैयारे रनवे के बगैर रज़ाई हासिल नहीं कर सकते, तो भारत के पास 700 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिन्हें ट्रॉप्स ट्रांसपोर्ट और मुख्तलिफ लॉजिस्टिक मिशंस को अंजाम देने के लिए तैयार किया है। लेकिन कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो गोलियों और मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं, जैसे कि मिलीनी 24 जो रशिया ने इंपोर्ट किया है। ये सब ताकतवर फिजाइयों की तर्जुमानी करता है, जो यकीनी तौर पर चाइना के खिलाफ मुमकिन जंग में भारी बोझ उठाएगी। एक और ब्रांच जो चाइना के खिलाफ जंग में अनमोल साबित होगी, वो है इंडियन नेवल फोर्स, जो ऑन गोइंग इकोनॉमी डेवलपमेंट और ज़्यादा फौजी अखराजात में एक मुतवाज़िन बेरिया में हिस्सा डाला है, तो तमाम मौजू पर मजबूत है। इंडिया के पास 250 से ज़्यादा नेवल यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें 11 डिस्ट्रॉयर हैं, जो इंडिया के साइलों और दुश्मनों से हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं, जिनमें INS विशाखापट्टनम जो मुल्क के तमाम जहाज साजी की नुमाइंदगी करता है। इनफैक्ट ये मोस्ट एडवांस वॉरशिप में से एक है, तो ना सिर्फ इंडिया के पास बल्कि दुनिया भर में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के पास वेल ट्रेन सोल्जर्स, ताकतवर टैंक्स, तबाह कुन फाइटर जेट और पावरफुल नेवी सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या इंडिया एक न्यूक्लियर फोर्स है या नहीं? एब्सोल्युटली हाँ। अगरचे इंडिया ने ऑफिशियली अपने न्यूक्लियर के साइज को जारी नहीं किया, लेकिन तर्जुमानों के मुताबिक इसके पास 160 से ज़्यादा वॉर हेड मौजूद हैं और ये इंडिया आर्मी में सबसे ताकतवर हथियार है। लेकिन इंडिया चाइना के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ से न्यूक्लियर वॉर हेड लॉन्च किया जाता है तो ये सिलसिला वारदात अमल का सबब बन सकता है, जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में ढकेल सकता है, जिसका खात्मा दोनों कंट्रीज का बुरी तरह होगा और इससे इंडिया अपनी आर्मी पावर खत्म कर देगा। आइए अब तवज्जो चाइना की तरफ करते हैं। अगरचे चाइना अपनी टेक्नोलॉजिकली इन्वेस्टमेंट की वजह से जाना जाता है, बट इसके मिलिट्री अखराजात इसके GPD के एक बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है। खास तौर पे कौम ने अपने GPD का 2% हिस्सा फौज के लिए मुस्तैद किया है, जो तकरीबन $300 बिलियन का बजट है, जो इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। आज के दौर में जिस कंट्री के पास डिफेंस बजट ज्यादा है, उसकी 99% फौज मजबूत है। लेकिन आइए चीन की फोर्स सेगमेंट का तजज़िया करते हुए इस बात का तयन करें कि आया कि ये सब सच है। अगरचे इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के मोस्ट पॉपुलेटर कंट्री बन चुका है प्लेनेट पे, बट इसके पास चाइना से कम फौज मौजूद है। चाइना के पास 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और 2 मिलियन रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। यहाँ पे चाइना ने इंडिया को बहुत बड़े फर्क से पीछे छोड़ दिया है और ज़रूरत पड़ने पे चाइना मज़ीद फौजों को भर्ती कर सकता है। ट्रेनिंग वाइज से लगता है कि चाइना अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार करने के लिए एक अच्छा काम कर रही है। दी चाइनीज पीपल रिबेलेशन आर्मी या PLA, जिधर बाकायदगी से सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन चाइनीज आर्मी की ताकत का अंदाज़ा जंग के दौरान लगाया जा सकेगा।
یہ کتنی پاورفل ہے۔ اس کی واضح تصویر حاصل کرنا مشکل ہے۔ کچھ ظاہرین کا کہنا ہے کہ چائنیز فوجی مکمل وار مشینز ہیں اور کچھ ان کی جنگ کی تیاری پہ شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا سمپل ریزن یہ ہے کہ پی ایل اے 2 دہائیوں سے کسی وار میں نہیں ہے۔ جب سے اس کی چائنو ویٹنامائز وار میں ویتنام سے ٹکر ہوئی تھی، اس میں دونوں فرقوں نے فتح کا دعویٰ کیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون جیتا تھا۔ ایک بات یقینی تھی کہ پی ایل اے کا حملہ کامیاب ہونے سے بہت دور تھا۔ ویتنام نے مزید 10 سال تک کمبوڈیا پر اپنا غلبہ برقرار رکھا اور چین کی فوج کو تباہ کیا، جس میں 30,000 فوجیوں کو ہلاک کیا، اور اس تنازع کا بھوت ابھی بھی پی ایل اے پہ منڈلا رہا ہے۔ بٹ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ماڈرن وار فیئر صرف آرمی سے نہیں ہوگی، بلکہ کبھی کبھی یہ سب کچھ مشینریز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساز و سامان بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چائنا انڈیا سے اس معاملے میں بہت آگے ہے۔ پہلی جگہ جہاں چائنا انڈیا کو پیچھے چھوڑتا ہے وہ اپنی ٹینکس کی طاقت میں ہے۔ اس کے پاس 5,750 ٹینکس ہیں، جو انڈیا سے 1,000 زیادہ ہے، اور ان ٹینکس کی ٹیکنالوجی اعلیٰ سطح پہ ہے۔ جب ہم چائنا کی ٹائپ 99 پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط رین فورس آرمڈ ہے، جو 120 mm پروجیکٹائل کے اثر کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ اس میں NBC پروٹیکشن اور ماڈیولر ری ایکٹیو آرم بھی ہیں، جس سے نقصان پہنچنے کے بعد جلدی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ موسٹ ایڈوانس ٹینک ہے جس کے سامنے انڈین ٹینک کچھ بھی نہیں۔ چین کے پاس بہت سی انفینٹری ویئرکل ہیں، لیکن ZBD-08 اب تک کا سب سے مثال کن نمونہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس ویئرکل کے لیے ریشین BMP-3 سے تاریخ حاصل کی ہے۔ اگر یہ ریشین BMP-3 سے ملتا ہے، لیکن یہ کافی جدید ہے، جو ریشین BM-3 کی بہت سی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ ZBD-08 موسٹ ایڈوانس ویئرکل ہے، جو انڈین BM-3 کے آگے زیرو ہے۔ پی ایل اے اور انڈیا کے درمیان فرق اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آپ چین کی ایئر فورس پہ غور کرتے ہیں، جو انڈیا کی اسکیئر ڈرون سے تقریباً 2,000 سے زیادہ ایئر کرافٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں ہائی ٹی چینڈو J-20 فائٹر جیٹ بھی شامل، جو اسٹیلتھ وار مشین میں سپر سونک انٹیل انٹیک اور جدید ترین لو آبزرویبل ایگزیکٹ کی خصوصیات ہیں تاکہ اچھی پرفارمنس کی جا سکے۔ یہ بہت ایڈوانس ہے۔ پی ایل اے اپنے ورلڈ کلاس ہیلی کاپٹرز کی وجہ سے بھی مشہور ہے، جیسے Z-10 جسے ہائی آکٹیک ایئر ٹو ایئر اور اینٹی آرم حملوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ چائنا کی زمینی اور ایئر فورس کے ساتھ ساتھ اب نیول فورس کا بھی جائزہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا انڈیا کو چائنا سے میدان جنگ میں کم سے کم کوئی بچنے کا موقع ہے؟ چائنیز آرمیٹ پہ غور کرتے ہوئے شاید نہیں۔ ملک میں تقریباً 750 نیول یونٹس ہیں، جو 250 کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چائنا بڑی جنگ میں فتح یاب ہوگا۔ جب آپ چین کے بیری بحروں پہ نظر ڈالتے ہیں، جس میں ٹائپ 005 ڈسٹرائر ہے، جو پاورفل جنگی جہاز ہے جو اپنے راستے میں کسی بھی چیز کو چپکے سے ختم کر سکتا ہے، اس کا موونگ پوائنٹ انیمی ریڈارز اور شپ کو خبردار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایک ایڈوانس اسموک سٹک ڈیزائن سے لیز ہے جو کہ ڈیٹیکشن اور انفراریڈ سگنیچر کے رسک کو ختم کرتا ہے۔ ویپنز کے بارے میں یہ چینیز ڈسٹرائر سے شاید ہی کوئی بہتر ہے۔ نیوکلیر ڈپارٹمنٹ میں اندازہ لگائیں تو چائنا کے پاس 400 سے زیادہ وار ہیڈ موجود ہیں، جو انڈیا کے اندازے کے مطابق 160 کے مقابلے میں ہیں۔ اگر ممکنہ جنگ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے تو چائنا ایزیلی انڈیا کو ہرا سکتا ہے۔ یہ ہمیں سینٹرل کوسچن کی طرف واپس لاتا ہے کہ کس کی فوج زیادہ پاورفل ہے۔
पहला शोबा चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी से बड़े फर्क से बेहतर है। वाहिद शोबा जहां इंडिया चाइना को पीछे छोड़ सकता है वो है सोल्जर्स की ट्रेनिंग। इसके अलावा बाकी सब कुछ ट्रेनिंग, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, नेवल फोर्स और न्यूक्लियर वेपन सब चाइना के हक में जाती है। अब हर कंट्री का मंसूबा चेक करें कि आया जंग कि चाइना वर्ल्ड वॉर 3 प्लान या इंडियन वर्ल्ड वॉर 3 प्लान के मंसूबे से होगी।